العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے آپ ترجمہ یوں سماعت کریں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیونکہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے انسان غیبت نہ کرے۔ پیٹھ پیچھے کسی اوصاف کا آپ ذکر کریں گے اسی کو غیبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سے ایک ناٹے قد کی عورت آئی، کچھ سوالات لے کر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ جب وہ سوال کر کے چلی گئی ضرورت پوری کرنے کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس عورت کا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت کی ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچو۔ پتا چلا کہ ہم پیچھے اپنے بھائی کی کوئی بھی بات ذکر کرے، جیسے کہ کرتا کپڑے ہو یا لباس ہو یا سواری کا، ہم اس میں نقص نکال دیں، اسی کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ یا بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اوصاف جمیلہ کے بارے میں بات کریں، ان کے بارے میں اچھی بولی بولے، یہ غیبت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس بیماری میں بڑی تیزی کے ساتھ ملوث ہو رہے ہیں۔ غیبت کی بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چغلی کرے گا، چغل خور، لا يدخل الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شمار احادیث کریمہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا، پیدا کیا، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کے دریائی سمندری جانوروں کو کہا کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، ان کی اولادیں زمین پر آئیں گی اور وہ تم لوگوں کو شکار کریں گے، کھائیں گے۔ مچھلی نے جا کر کے دریا کے تمام جانوروں سے کہا، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی زبان کو چھین لیا۔ تاریخ میں ہے کہ پہلے مچھلیاں بھی بات کرتی تھیں، اللہ نے غیبت کی وجہ سے اس کی زبان کو چھین لیا۔ اسی طرح انسان جب غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے خوشبو کو چھین لیتا ہے، اس کے منہ میں بدبوؤں کو ڈال دیتا ہے، اس کے نام اعمال کٹتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، اجتناب کریں، ہم پرہیز کریں اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے اچھی بولی بولیں۔ ایک واقعے کا میں سہارا لے لوں۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، مدینہ شریف میں ایک انسان رہتا تھا اور اس کی بہن مدینہ شریف کے نواح میں رہتی تھی۔ جب وہ بیمار پڑ گئی تو اس کی عیادت کے لیے وہ آدمی گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ وہ اس کے تجہیز و تکفین کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی جیب میں کچھ پیسے تھے، دینار۔ تو دفن کے دوران وہ جو پرس تھا وہ قبر میں یعنی لحد میں گر گیا۔ رات میں وہ گھر پہنچے، یاد آئی کہ میرا جو پرس تھا جس میں میرا تھیلی پیسہ تھا، دینار تھا، وہ قبر میں گر گیا۔ اپنے دوست تھے، کہا کہ مجھے ہیلپ کرو کہ میرا جو پرس تھا، میرے جو منی بیگ تھا، وہ قبر میں گر گیا ہے میری بہن کے، چلو مجھے ہیلپ کرو، خبر کھود کر کے میں وہ نکال لیتا ہوں۔ نکالنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ گھر آ کر کے وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان، میری بہن میں ایسی کون سی خرابیاں تھی، ایسی کون سی بری عادت تھی، وہ کون سی ایسی غلط کام کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر کو اللہ نے آگ سے بھر دیا۔ ان کی ماں کہتی، بیٹا ایسی کوئی بری عادت نہیں تھی، صرف اتنی بری عادت تھی، ایسی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کی دیواروں سے کان لگا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جو وہ بات کرتا اندر، وہ بات جس کے بارے میں کرتا، وہ بات وہاں تک پہنچا دیتی تھی، یعنی غیبت کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم کو غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم کو بچنا چاہیے۔ جو انسان غیبت میں ملوث ہے، یاد رکھیں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو تباہ اور بربادی کی منزل پر اپنے قدم کو گامزن رکھ رہا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کو غیبتوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔